بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، یا کسی بیماری میں مبتلا ہیں، شفا چاہیے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد یہ عمل ضرور کر لینا۔ محترم ناظرین، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزے دار کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جوں رمضان کے دن قریب آتے ہیں، رحمت الہی کے اشتیاق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ رمضان سے 2 ماہ بستر رجب ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ اس شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے۔ یاد رہے کہ شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کام کی تاکید فرمائی ہے، ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی مبارک صورت ہے جسے آپ نے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے پر پڑھنی ہے، جس سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ کی ہر طرح کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یاد رہے، شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی طلب کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کے چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ ناظرین، اس حدیث سے مراد ہے کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان کی تاریخوں کا بھی حساب رکھو۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یوں فکر مند فرماتے۔ یاد رہے، یہ صرف صحابہ کو فکر مند نہیں فرمایا، بلکہ پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ رمضان میں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ اس بارے میں حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو واضح فرمایا اور رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینے سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا، وہ ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی کے روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا،
اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزے دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں، اگر کوئی شخص ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے، ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے تو اللہ اس پر بھی یہ ثواب فرما دے گا۔ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں سارا کام نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے وہ کام والی تفصیل کے ساتھ بتلائے ہیں جن کا رمضان میں اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا، تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب اسے کسی چیز میں زیادہ نفع نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے۔ 11 مہینے انسان دنیا کی رندوں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر کون سی سورت پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، اس میں تنگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ ابھی رمضان کا مہینہ قریب ہے، اس لیے جب تک رمضان کا چاند دیکھو اور چاند دیکھتے ہی سورۃ فاتحہ کو پڑھ لینا اور اپنے حالات کے لیے دعا کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کا چاند دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ مختصر سورت ہے، اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس سورت کا وظیفہ بھی لازمی کریں اور اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی حاجات اس وظیفے کی برکت سے پوری کر دی جائے گی۔ خود بھی اس سے استفادہ حاصل کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ناظرین، آخر میں آپ کو رمضان کا چاند دیکھنے کی وہ دعا بھی بتاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھ کر مانگا کرتے تھے۔ اس حوالے سے حضرت جعفر بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا چاند دیکھا تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر یہ جامعہ دعا فرمائی
جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، اس رمضان کے چاند کو ہم پر امن، سلامتی، اسلام عظیم عافیت کے ساتھ طلوع فرما اور ہماری بیماریوں کو دور کرنے، روزہ، نماز، تلاوت قرآن کے لیے مددگار کے طور پر طلوع فرما۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا معجب بنا، اور اسے ہم سے اس حالت میں واپس کر کہ رمضان جائے اور میں بخش چکا ہوں۔ اے اللہ، ہم پر رحم فرما اور ہم سے درگزر فرما۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ ہم اس مہینے میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو کہ اللہ کی ناراضگی ہو، اور اس مہینے میں ہم اپنا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی میں گزاریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔